السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول اللہ اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتبية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک باب اس عنوان کے ساتھ ذکر فرمایا، تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک فضیلت حاصل ہے، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے اور اعمال زیادہ ہیں اس کے اعتبار سے اس کا درجہ بھی بلند ہوگا، اور جس کا ایمان کمزور ہے، اس کے اعمال کم ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا درجہ نچلا ہوگا۔ یعنی درجات میں یہ تفاضل، ایک دوسرے پر فوقیت، فضیلت، یہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مقصد سے یہاں پر اس باب کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے یہاں اس کی مناسبت ظاہر نہیں، اس لیے کہ آپ اس مقصد سے یہاں پر ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہیں۔ شروع سے آپ کا یہ موقف رہا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، لیکن احناف کا یہ موقف ہے کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں۔ اسی پر جو حدیث یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اس حدیث پاک کا آپ خلاصہ نظر کے سامنے رکھیں تو خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی حضرت اسماعیل نے، انہوں نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنت، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل النار النار، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یا اعمال کا حساب و کتاب ہو جانے کے بعد، کیونکہ نامہ اعمال تولا جائے گا، میزان اس کے لیے قائم ہوگا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن بھاری ہوگا، وزن یعنی ترازو کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوشگوار زندگی میں ہوگا، یعنی اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا وزن ہلکا ہو گیا، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ بڑا ہی خطرناک ٹھکانہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ کیا ہے تم جانتے کیا ہو؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم۔ تو جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ جہنم سے نکالنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
جہنم کے اندر کفار اور مشرکین تو جائیں گے ہی، کیونکہ ان کے لیے ہی جہنم تیار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ ان کے اندر ایمان ہے لیکن جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال خراب ہوں گے، اعمال میں کوتاہی ہوگی، جیسے نمازوں کو چھوڑا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں ادا کیا ہے، حقوق العباد میں کمی کی ہے، یا گناہ کبیرہ کیا اور توبہ نہیں کیا، تو ایسے صورتوں میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے دل میں ایمان ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ارشاد فرمائے گا کہ جس کی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو، اسے نکالا جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو جہنم سے اسے نکالا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، ایسے بھی وہاں سے نکالے جائیں گے جو کالے ہو چکے ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ میں جل جل کر کے کالے ہو چکے ہوں گے۔ جیسے ایک لکڑی آگ میں جب جلائی جائے تو وہ کوئلہ بن جاتی ہے، اسی طرح سے انسانوں کو جب جہنم میں جلایا جائے گا تو وہ کالے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ، یہ حضرت مالک بن سعد یا سعد بن مالک، تو یہ حضرت مالک کو یہ یہاں پر روایت میں شک ہو گیا ہے کہ حیا فرمایا یا حیات، تاکہ اضافہ اور تاکہ بغیر، حیا یا حیات دونوں انہوں نے ذکر فرما دیا، شک کا معنی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَمْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، جب نہر حیات میں انہیں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم پر گوشت ایسے اگ آئے گا، یعنی فوری طور پر گوشت جیسے نکل آ جائے گا جیسے سیلاب کے کنارے میں دانہ اگ آتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم انہا تخرج صفراء ملتبیہ، کہ وہ زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے، یعنی جہاں کہیں پانی کا سیلاب ہو پھر کنارے کنارے آپ اس کو دیکھے ہوں گے کہ چھوٹا چھوٹا پودا بالکل زرد اور لپٹا ہوا نکلتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ اگ آتا ہے۔ تو جیسے ایک پودا فوری طور پر نکل آتا ہے بالکل تر و تازہ، اسی طرح سے جن کو جہنم میں ڈالا گیا اور ایمان کی حالت میں تھے، ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اللہ کے فضل سے جب نکالا جائے گا اور نہر حیات میں انہیں ڈالا جائے گا تو اس نہر میں ڈالنے کی وجہ سے ان کا وہ کالا پن ختم ہو جائے گا، یعنی اب جسم ان کا بالکل تر و تازہ ہو جائے گا، بالکل ہی خوبصورت ہو جائے گا، پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ جہنم میں جلنے کے بعد اسی حالت میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو تر و تازہ کر کے اچھی حالت میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، مثقال یہ وزن کے لیے بولا جاتا ہے، ثقل اس کا مادہ ہے، مثقال وزن، لیکن یہاں پر جو مثقال فرمایا جا رہا ہے اس سے مطلق مقدار مراد لی جا رہی ہے، یعنی کم سے کم ایمان بھی ہوگا، یعنی تھوڑا بھی ایمان اس کے اندر ہے۔ رائی کے دانے کی مثال خردل رائی کے دانے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اشیاء میں چیزوں میں سب سے چھوٹی مقدار رائی کا دانہ ہے، کیونکہ یوں دیکھا جائے تو چیزیں جب بھی نظر میں آتی ہیں تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں میں اگر نظر میں آ سکتی ہے تو وہ رائی کا دانہ ہے۔ تو یہاں مقدار یہ اس لیے بتائی جا رہی کہ اگر اس کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہے، تھوڑا بہت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضروریات دین پر وہ قائم ہے، کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کیا ہے، اگرچہ وہ اعمال نہیں کیا، یعنی اعمال جو کرنا تھا جیسے نماز نہیں پڑھ سکا، یا روزہ نہیں رکھ سکا، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکا، فرض ہونے کے باوجود حج نہیں ادا کر سکا، ایمان تو ہے اس کے اندر، تو اس بنیاد پر اسے انجام کار جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی مومن حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ جہنم کی سزا پانے کے بعد اسے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی اس کا انجام کار جنت ہی ہے۔ لیکن
جتنے اعمال خراب ہیں یا جو بھی نافرمانیاں کی ہیں اس کے بدلے میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ جو مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نہر میں ڈالنے کے بعد اس طرح سے اگائے گا جیسے کہ ایک پودا نکلتا ہے، کہ عام طور پر کچھ نہ کچھ دانے، گیہوں کا دانہ، جو کا دانہ، کہیں نہ کہیں غلہ کچھ گرا رہتا ہے، اور جب پانی آ جاتا ہے، سیلاب یا بارش ہونے کے بعد پانی جب زمین پر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پوپل نکل آتی ہے، چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے پودے نکلنے میں دیری نہیں ہوتی، بس کہ فوری طور پر نکل آتے ہیں۔ ادھر بارش ہوئی، آپ فوراً دیکھو وہاں پودے نکلے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں بتانا یہ ہے کہ جیسے ہی نہر حیات میں ڈالا جائے گا فوراً ان کے اندر گوشت بالکل تر و تازہ ہو کر کے بدن پہ آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ جو لفظ حیا اور حیات ہے، اصل تو حیا ہے، لیکن حضرت مالک کو اس سلسلے میں شک ہوا کہ حیا فرمایا یا حیات فرمایا۔ حیات معنی زندگی کی نہر، یعنی اس نہر کا نام ہے، نہر حیا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے حیا مد کے ساتھ کہا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، حیا یا حیات، بس یہی دو روایتیں ہیں، صحیح ہیں۔ اخیر میں فرماتے ہیں قال وہیب حدثنا عمر الحیات، حضرت وہیب بن خالد نے یہ فرمایا ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر بن یحییٰ مازنی نے، انہوں نے اپنی روایت میں حیات کا ذکر کیا، یعنی تا موجود ہے، اور ان کی روایت میں خردل من ایمان کے بجائے خردل من خیر ہے، یعنی جس کے دل میں نیکی ہوگی، یعنی جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، کیونکہ خیر کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم بھلائی ایمان ہی ہے، کیونکہ ایمان ہی بنیاد ہے، اسی کی بنیاد پر ساری نیکیاں، سارے اعمال صالحہ ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اعمال کا ایمان کا جز ہونا اس سے تو ثابت نہیں ہے، یہاں صرف اس بات کا اظہار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان، اگر اس کا ایمان کمزور بھی ہے، یعنی اعمال میں کوتاہی بھی ہے، تو اس کا انجام کار جنت ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس طرح کے کافر اور مشرک، کفار اور مشرکین، اور جو بھی ضروریات دین کے منکرین ہیں وہ سب کفار ہیں، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، بت پرستی کی ہے، وہ مشرکین ہیں، تو کفار اور مشرکین وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے بارے میں ارشاد ہوا خالدین فیہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو خلود فی النار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، بلکہ ان کے لیے تو جنت اللہ نے تیار فرمائی ہے، مگر اعمال کی خرابی کی بنیاد پر، اعمال میں کوتاہی کی بنیاد پر جہنم میں جانا ہوگا، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ کے فضل سے وہ جہنم سے نکال کر کے نہر حیات میں ڈالے جائیں گے، پھر نہر حیات میں تر و تازہ ہونے کے بعد پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علی وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی درمیان کہ میں سو رہا تھا، لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، عالم رؤیا میں، عالم خواب میں۔ یوں تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کسی طرح سے نبی کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے اور نہ بہکا سکتا ہے، جو نبی کا خواب ہے وہ اللہ من جانب اللہ ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب بھی بیان ہوتا وہ حقیقی معنی بتانے کے لیے یا کوئی اہم چیز بتانے ہی کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اسی درمیان کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی لوگ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں۔ وعلیہم قمص، اور سب پر کرتے ہیں،
یعنی ہر ایک جو ہے وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا تھوڑا اس سے نیچے ہے۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّ، اور جب عمر ابن خطاب میرے سامنے آئے تو میں دیکھا ان کا جو کرتا تھا بالکل نیچے تک، یعنی گویا گھسیٹ رہے ہیں، یعنی اتنا لمبا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹتے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا فما اولتا ذالک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا فرماتے ہیں سرکار؟ تو ارشاد فرماتے ہیں الدین، یعنی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم دین میں بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ان کے اندر دینداری، دیانتداری بہت زیادہ ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو بیان فرمایا، تو اس سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی دین میں آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، دینداری آپ کے اندر زیادہ ہوگی، دین میں آپ بہت ہی زیادہ کوشاں ہوں گے۔ لیکن اس سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو اس سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایسی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس فضیلت کے اعتبار سے باقی سب مبذول ہو گئے، یعنی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے درجے سے کم ہو گئے، جبکہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر یہ فضیلت ظاہر ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی شخصی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو وہ صرف ان کی شخصیت تک محدود ہے، یعنی لیکن اجماعی جو فضیلت ہے، اجماعی اعتبار سے سب کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ جس فضیلت میں ہے اس کا اعتبار وہ اجماع پر، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضائل ہیں، فضیلت شخصی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ مخصص ہیں اس کے لیے، یعنی اور دیگر صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان کی شخصیت تک کی ہیں، اور اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ان کے لیے مخصص ہو جائیں گے، یعنی ان کی مزید تخصیص ہے۔ اس لیے اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یوں دیکھا جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص جبکہ خلفاء راشدین میں نہیں، جبکہ خلفاء راشدین کا درجہ دیگر صحابہ کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر کے مجھے عطا فرماتے اور فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر پھینکو، یعنی دشمنوں پر تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے فدا کا ابی و امی حضور نے حضرت سعد کے لیے فرمایا، کسی صحابی کے لیے یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ تو اب اس لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمایا فدا کا ابی امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، جبکہ ہر صحابی بلکہ ہر امتی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فدا کا ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب یہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد سے میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضور نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم سے بھی زیادہ فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہو گئی۔ لہٰذا یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ یہ شخصی فضیلت ہے جو ان کی ذات تک محدود ہے، لیکن اجماعی اعتبار سے جو فضیلت حاصل ہے وہ اس پر یہ مخصص نہیں، بلکہ وہ اجماعی اعتبار سے جن کی فضیلت ہے وہ مخصص ہے۔ لہذا خلفاء راشدین کی فضیلت اجماعی طور پر دیگر صحابہ پر ہے، اور پھر خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، یہ اجماعی فضیلت ہے۔ باب الحیاء من الایمان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی ایمانی کیفیت
یا ایمان کی علامت ہے، جس کے اندر جتنی حیا ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا، ایمان کی شناخت اور پہچان ہوگی۔ اس سلسلے میں حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کبھی کبھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اسی کے متعلق بعد میں کوئی اور حدیث مل رہی ہے اور ان کی شرط پر پوری اترتی ہے تو اس کو پھر سے الگ سے مستقل باب باندھ کر کے ذکر کر دیتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے، یعنی حضور کا گزر ہوا، وہاں پر ایک انصاری صحابی وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ کہ وہ بڑے شرمیلے تھے، یعنی کسی کو اگر کچھ دے بھی دیے تو واپس مانگتے بھی نہیں تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنا حق مانگنے سے بھی وہ شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں، یعنی یار اب ان سے کیا مانگیں۔ تو یہ ایک حیا غالب آتی ہے تو انسان اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال تھی، ایسی بات وہاں تھی کہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم اتنی حیا کرتے رہو گے تو تمہارا حق تو سب چھین لے کے چلے جائیں گے، تمہارے پاس کیا رہے گا، تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی، ایسی نصیحت کر رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، حضور نے سن لیا تو آپ نے فرمایا دعہ، اسے چھوڑ دو، یعنی ابھی یہ نصیحت مت کرو۔ فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے، ایمان ہی کی ایک علامت ہے، یعنی اس سیدھے سادے بندے کے اندر اگر حیا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، لہذا تم یہ نصیحت مت کرو کہ وہ حیا چھوڑ دیں گے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مومن کامل حیا کی بنیاد پر کبھی کبھی وہ اس قدر سیدھا پن اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے یار اتنا سیدھا ہے، اتنے سیدھے پن سے آج دنیا میں نہیں چل سکتا، تو لوگ اس کو چڑھاتے ہیں کہ اتنا سیدھا بن کے مت رہو، ذرا ٹائٹ ہو جاؤ، ذرا اکڑ کے رہو، ذرا یہ کرو، ذرا وہ کرو، اور لوگوں پہ دباؤ بناؤ۔ تو اس طرح سے یہ نصیحت کرنے والے وہ غلط ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے عرف کے مطابق جو سیدھا پن جسے ہم کہہ رہے ہیں، یعنی انتہائی اخلاص، انکساری، عاجزی اور ایمان کی تکمیل کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے، وہ حیا ہے۔ لہذا اس کو حیا سے دور کرنے کی نصیحت مت کرو، بلکہ اس کو سراہو کہ تمہارے اندر یہ حیا ہے تو اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ حیا کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو یہ صفت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے کسی نہ کسی راستے سے اس کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سیدھا ہے، ایک دم گائے ہے، عرف میں بولا جاتا ہے اتنا سیدھا ہے کہ بالکل گائے ہے، مطلب اس کو کوئی مار کے بھی چلا جائے گا کچھ بھی نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیدھا پن اور اس کے عاجزی انکساری پر اس پر اللہ تعالیٰ کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اگر کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا، اس کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ، بزرگان دین، وہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ان کو مار کے بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کی حیا کی ایک علامت ہے کہ میں یہ اللہ کا بندہ، اس کو میں کیا مروں، جانے دو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے تو پھر اسے ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تو ایسی حیا اگر کسی کے اندر ہے، یعنی ایمان کی علامت کے طور پر، ایمان کی شناخت کے طور پر ہے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اسے سراہنا چاہیے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ یہ باب اس بیان میں کہ قرآن کریم کی آیت کا ایک آخری حصہ اس میں پیش کر کے حضرت امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں کہ اگر لوگ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یعنی قرآن پاک میں اس موقع پر آیا یہ حکم کہ جو لوگ کفر کی حالت میں تھے لیکن اب دعوت پر ایمان لے آئے
توبہ اور رجوع کر لیے اور نماز قائم کر لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، تو اب ان کے خلاف کچھ بھی کارروائی نہ کریں، یعنی نہ انہیں قتل کیا جائے، نہ ان کا مال چھینا جائے، نہ ان پر جزیہ اور ٹیکس لگایا جائے، یعنی ساری چیزیں معاف ہو گئیں۔ اب وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہوگا۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب باندھ رہے ہیں، اس میں اس بات کا اظہار خاص مقصود ہے کہ احکام کو جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان کافی ہے۔ تصدیق قلبی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مومن ہونا ظاہر ہوگا، لیکن احکام کے جاری کرنے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، کیونکہ جب تک زبان سے اقرار نہیں ہوگا احکام کیسے جاری ہوں گے؟ اگر کوئی تصدیق قلبی کیا ہوا ہے لیکن ہمیں تو اس کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ دل میں کیا ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن جب زبان سے اقرار کرے گا، اب زبان سے اقرار کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ پوشیدہ ہے، تو اعمال اگر وہ صحیح ادا کر رہا ہے، جیسے نماز قائم کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اب مسلمان ہونے کا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرامي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد عن ابن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، ہاں مگر اسلام کے حق کے لیے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی کفار اور مشرکین ہیں ان کے خلاف جب جہاد کا حکم ہوگا تو ان کے خلاف لڑنا یہ فرض ہو جائے گا۔ جہاد کا حکم جب آئے گا تو لڑنا فرض ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کا زبان سے اقرار کر لینا ہی یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اب وہ ایمان لا چکے ہیں، اسلام قبول کر لیے ہیں۔ اب اس کی ایک علامت اور اس کی پہچان یہ کہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ منکرین زکوٰۃ نہیں ہیں۔ تو نماز قائم کریں گے تو احکام جاری کرنے کے لیے ایک پہچان ہو جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں۔ جب وہ کرنے لگیں گے تو ان کا خون بھی محفوظ، یعنی ان کی جان بھی محفوظ اور ان کا مال بھی محفوظ، مال چھینا نہیں جائے گا اور نہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ اب وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ الا بحق الاسلام، ہاں مگر اسلام کے حق کے لیے، یعنی اگر اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی جس پر حد جاری ہوگی، جیسے چوری ہے تو چوری کی حد جاری ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کیے تو زنا کی حد جاری ہوگی، اگر کسی کو قتل کیا تو قتل کی سزا قصاص میں قتل کیے جائیں، یہ حق اسلام ہے۔ وحسابهم علی اللہ، ہاں اگر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، ایمان تو لائے کوئی عمل نہیں کیا، تو اب ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ چاہے معاف فرما دے، اللہ چاہے سزا دے۔ یا اسی طرح سے اگر تصدیق قلبی کی، اقرار باللسان نہیں کیا یا عمل سے ظاہر نہیں ہوا، تو بھی اگر وہ کہیں رہے اور جہاد میں نہیں آ سکے اور ان کے خلاف ہم لڑائی بھی نہیں کر سکے اور اسی طرح سے وہ دنیا میں چلے گئے، تصدیق قلبی ہے، تو اب ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کیونکہ احکام اسلام جاری کرنے کے لیے ظاہری عمل کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس ظاہری عمل سے ہم انہیں مسلمان قرار دے سکیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، ظاہر میں اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے۔ اب اس کے باطن میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانے گا۔ بس آج کا درس یہیں تک ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے دوسرا جو باب اس کے بعد آ رہا ہے ایمان ہی سے متعلق ہے، اس کو کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ان ابواب کو اور ان ابواب کے عنوانات کو اور اس میں پیش کردہ احادیث کریمہ کو اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بات ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ ایمان ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے، اور ایمان ہی نجات کا سب سے عظیم سبب ہے۔ آخرت میں نجات کا سبب ایمان ہی ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو آخرت میں نجات ہے، اور اگر ایمان سلامت نہ رہا
تو پھر آخرت میں نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔